ایک مولانا تھے، وہ تقریر کرتے تھے اور تقریر میں مختلف ان کے موضوعات ہوتے، کبھی کوئی موضوع ہے، کبھی کوئی موضوع ہے، اور جو موضوع بھی بیان کرتے اور اس میں کہتے کہ لوگ آج یہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، لوگ اس غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور آخر میں لا کر کہتے یہ سارا قصور مرچوں کا ہے، یہ سارا قصور مرچوں کا ہے، مرچ مسالہ جسے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے سارا قصور مرچوں کا ہے۔ اب ہر تقریر کے آخر میں ان کا خلاصہ کلام یہی ہوتا تھا، تکیہ کلام یہی ہوتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ مرچوں کا قصور ہے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مرچوں کا قصور ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، مرچوں کا قصور ہے، زنا میں مبتلا ہیں، مرچوں کا قصور ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، مرچوں کا قصور ہے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے مرچوں کا قصور تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا مرچوں کا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو جتنے نفس کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے جو بنتے ہیں وہ کھانے سے بنتے ہیں۔ انسان خوب کھاتا ہے اور کھا کھا کر مست قلندر بنتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا کیوں؟ سستی آ رہی ہے کھا کھا کر۔ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بغیر کھائے رہ نہیں سکتا۔ اور گناہ کر رہا ہے، مختلف معصیتوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، اور یہ غفلت کے پردے پڑے ہیں نفس کے تقاضے پورا کرنے سے، اور یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں کب؟ جب کھانا خوب کھا رہا ہے۔ اور آدمی کھانا کب کھاتا ہے؟ اچھا، جب اس میں مرچ مسالہ ہوتا ہے، مرچ مسالہ خوب ڈال کے پکایا، خوب کھایا، اور خوب کھایا تو بڑی غفلت آئی تو بڑی بیماریاں پیدا ہوئی، اور سارا قصور یہیں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سارا قصور مرچوں کا ہے۔ تو خیر یہ بات تو ٹھیک ہی ہے غور کرنے سے۔ تو اسی طرح یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ سارا قصور جو آتا ہے وہ مال کا ہے۔ مال اسی لیے انسان کو طبعی طور پر مرغوب ہے، نفس کو بڑا مرغوب ہے، پیارا ہے، مال ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے۔ اور یہ بیماری جسے بڑھ جاتی ہے، مال کی بیماری، حرص کی بیماری، تو وہ ہر طرح کا مال لینے کی کوشش کرتا ہے، اور عورتوں میں بھی اس کی بڑی حرص ہوتی ہے مال کی، اس لیے ان کو پریشانی بھی پیش آ جائے لیکن مال چاہیے۔